السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے پیارے دوستوں، سواگت ہے آپ سبھی کا آر ایس آن لائن کلاس میں، آر ایس آن لائن اردو کی کلاس میں۔ آپ لوگ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں 10th کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں اردو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اگر معلوم نہیں ہے تو سن لیجئے کہ 10th میں جو اردو کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں ٹوٹل کتابیں 2 ہیں، ایک ہے درخشاں اور ایک ہے روشنی۔ چونکہ درخشاں 80% استعمال ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے۔ آپ کے ایگزام ہال میں جو کوشچن میں جو سوال کیا جائے گا وہ درخشاں میں سے 80% ہوگا اور 20% جو ہوگا وہ روشنی میں سے ہوگا۔ تو چونکہ درخشاں موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ اہم ہے، تو اسی میں سے سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے حمد۔ حمد خدائے عز و جل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتلاتا چلوں کہ میرا نام سراج ہے اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے دھیرے دھیرے ہفتے میں 1-2 دن آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا اور اردو کے بارے میں یا اردو کے ٹاپک پہ اور اردو کی کتاب آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ آپ لوگ دھیان دیجئے تو آپ لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ دھیان دیجئے گا۔ 10th کلاس میں اردو جو درخشاں ہے، درخشاں کتاب، اس کے سب سے پہلا ٹاپک ہے حمد خدائے تعالی۔ حمد خدائے عز و جل۔ حمد جو ٹاپک ہے اس کو لکھنے والے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کلاس پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی یا کوئی بھی کلاس میں جو اردو کی کتاب ہے اس کی سب سے جو اسٹارٹنگ ہے، جب شروعات وہ حمد سے ہی کی جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب کو کھول کے دیکھ لیں، اس میں سب سے پہلا چیپٹر جو ملے گا وہ حمد ملے گا۔ چونکہ کسی بھی کام کے اسٹارٹ میں یا کوئی بھی کام کو اگر آپ شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے شروع کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ بسم اللہ میں بھی یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پہ کاتب صاحب، رائٹر، مصنف جو بھی ہے وہ اپنی کتاب کو جو اسٹارٹ کرتے ہیں وہ حمد سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ حمد جو ٹاپک ہے، جو چیپٹر ہے، اس کے لکھنے والے، اس کے کاتب، اس کے لیکھک، اس کے مصنف جو ہے شبنم کمالی ہے۔ تو آپ کے ایگزام ہال میں کوشچن پیپر میں آپ کا رائٹر کے بارے میں، چیپٹر سے زیادہ رائٹر کے بارے میں آپ کو کوشچن کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو رائٹر کے بارے میں بتاتا چلوں۔ حمد پڑھنے سے پہلے، حمد چیپٹر پڑھنے سے پہلے اس کے جو لیکھک ہے، اس کے جو کاتب ہے، اس کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ شبنم کمالی، جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو 1 نمبر یا 2 نمبر والے سوال میں بھی آپ کو یہ کوشچن آ جاتا ہے، اس لیے آپ لوگ یہ دھیان رکھیے گا۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی
مجموعے شائع ہو چکے ہیں، کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت مشہور ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی آپ یاد رکھیں، ان میں یعنی ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں سے جو مشہور ہیں وہ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ تخلیق کہتے ہیں جیسے خالق، تخلیق ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تخلیق کا مطلب۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ، تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے، عاشق صادق تھے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا رائٹر کے بارے میں۔ مصنف، رائٹر، کاتب، لیکھک، جو بھی آپ سمجھ جائیں، ان کے بارے میں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو آپ کو 1 نمبر کے سوال کے لیے بن سکتا ہے وہ تعلق پوچھا جائے گا کہ جناب شبنم کمالی کا تعلق کہاں سے تھا؟ پوچھا جائے گا تعلق کہاں سے ہے؟ جواب میں آئے گا بہار، ریاست بہار سے ہے۔ یہ جواب مل جائے گا، آپ اتنا سا بول دیں گے آپ کو 1 نمبر، شارٹ کٹ میں 1 نمبر مل جائے گا۔ پھر اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ کہاں پیدا ہوئے، یا ان کا اصلی نام۔ سب سے پہلے کیا ان کا اصلی نام کیا ہے؟ جواب آپ کو دینا ہے، ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ اب اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی پیدائش، یاد رکھیے گا، سوال جو آپ سے پوچھا جائے اسی کا جواب دینا ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جواب دینا ہے کہ 22 جولائی۔ ان کی پیدائش، سوال کیا جائے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، جواب ہوگا کہ 22 جولائی 1983۔ 22 جولائی 1938، 22 جولائی 1938 میں ہوئی، 22 جولائی 1938 میں۔ اگلا سوال ہوا کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ جواب دے دیا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال آئے گا جو 1 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے، یا کئی سارے نمبر کے 2 نمبر کا بھی سوال ہو سکتا ہے، کہ وہ سوال ہوگا کہ بھائی ان کی مشہور منصوبات، یعنی ان کی لکھی ہوئی کتاب جو مشہور ہے ان کے نام بتائے۔ تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں انوار عقیدت۔ آپ سوال ہوگا کہ مشہور کتاب کون کون سے ہے، تو آپ لکھ دیجئے گا انوار عقیدت۔
انوار عقیدت، ریاض عقیدت۔ اگر آپ کو جتنا یاد ہے اتنا لکھ دیجیے گا، 3 کم سے کم تو لکھ ہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا جو تخلص ہے، تخلص کہتے ہیں کہ جو شاعر لوگ اپنے شعر میں سب سے آخر میں جو نام کی جگہ پہ اپنا نام نہ لکھ کے وہ کوئی چھوٹا سا نام لکھے، اسے کہتے ہیں تخلص۔ تو جو مصطفیٰ کمال ان کا اصل نام ہے، وہ شعر میں سب سے آخر میں مصطفیٰ لکھنے کے بجائے مصطفیٰ لکھنے کی جگہ پر صرف شبنم لکھ دیے، تو یہ شبنم جو ہے یہ ان کا تخلص ہے۔ چلیے پھر، اور آپ سے یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ بھائی ان کی وفات کب ہوئی؟ چونکہ یہ کتاب میں دیا گیا نہیں ہے، نہیں لکھا گیا کہ ان کی وفات کب ہوئی ہے، لیکن کئی ساری کتابوں کے پڑھنے سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کی وفات 2004 میں ہوئی ہے، وفات 2004 میں ہوئی ہے، 2004 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور یہ شبنم کمالی جو ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جو ان کے شعر کو پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتنے محبت کرتے تھے۔ سب سے پہلے جو میں بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ شاعر لوگ جو بھی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو وہ حمد سے شروع کرتے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی ہے خدا کی تعریف، اس لیے اگر کوئی بھی کام شروع کرے تو شروع میں بسم اللہ ہی پڑھ لیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو حمد کے لغوی معنی ہے کہ خدا کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیے چیپٹر نمبر 1 جو ہے حمد خدائے عز و جل، اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ خالق دو جہاں ہے تو، خالق دو جہاں ہے تو عز جل جلال ہے، خالق دو جہاں ہے تو عز جل جلال ہے، یعنی دونوں جہاں کا خالق، پیدا کرنے والا ہے تو۔ شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ تو دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، تو بڑا عظمت والا ہے اور بڑا عزت والا ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے، تو تنے تنہا ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو اکیلا ہے اور بے مثال ہے، تیرے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شاعر میں انگریزی میں کہا جائے گا کہ اللہ از ون ریلیٹڈ ٹو نن، نو فادر نو مدر نو ڈاٹر نو سن، اللہ از ون، کہ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے۔ تو وہی کہہ رہے شاعر کہ یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ تیرے ہی فضل و کرم سے، شاعر کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہی فضل و کرم سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے، دنیا اور آخرت جو بھی دنیا میں ہے وہ سب کو اللہ ہی کے فضل سے رزق ملتا ہے، اور تجھے سب کی زندگی کا اور موت کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ قدرت خاص کا تیرے عشق ہے بزم کائنات، کون و مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، کون و مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی تیرے قدرت خاص کا عکس ہے بزم کائنات، جو دنیا ہے وہ تیرے ہی عکس ہے، تیرے ہی خاص عکس ہے قدرت کا، اور دونوں جہاں میں تیرا ہی ایک جمال ہے، چھایا ہوا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے اللہ اللہ، پورے کوئی مطلب ہر جگہ پہ اللہ ہی چھایا ہوا ہے۔ صاحب عقل قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، یعنی شاعر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تیرے ہی حکم سے دنیا چل رہی ہے، دنیا کا جو نظام ہے وہ تیرے ہی حکم سے چل رہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ملے نہیں یہ زندگی محال ہے۔ ایسا کوئی نہیں ملا، شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے سوا کوئی مل ہی نہیں سکتا جس کے زندگی چل سکے، اللہ ہی ہے جو زندگی چلا رہا ہے۔
صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ جو صاحب عقل ہے، جسے دانشور ہے، سائنٹسٹ لوگ ہیں جو بہت بڑے عقل والے ہیں، بہت بڑے عقل والے ہیں، جسے ہم لوگ بہت ذہین سمجھتے ہیں، وہ بھی ناز ہے تیرے، وہ بھی اللہ کے عقل پر حیران ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ دونوں جہاں کہ لوگ جو ہے سب حال آپ کے حال سے واقف ہے، جانکار ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ اگر لاکھ برس بھی کوئی حمد ثنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا تعریف کرتے رہے، کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درخت کو، ٹری کو قلم بنا دیا جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے تعریف کو یا اس کے شکر کو، ہم احسان کو ہم نہیں لکھ سکتے۔ وہی کہہ رہے شاعر کہ لاکھ برس اگر کوئی حمد تیری کرے تو وہ ادا کرنا ناممکن ہے، ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یا عرض حال ہے۔ ظلمت دہر میں یعنی اندھیری دنیا میں، تاریک دنیا میں ہمیں ایک روشنی کی، ایک چراغ کی ضرورت ہے، تلاش ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کھوج رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ پر ایک نظر کرم کر دیجئے، ایک جھلک ادھر ہم میرے حال پر نظر کر دیجئے، میں اندھیرے میں گم ہوں، اگر آپ میرے پہ نظر کرو گے تو میں روشنی کی طرف آ جاؤں گا، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤں گا۔ شاعر کہہ رہا ہے مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ شاعر صرف اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، یہاں پہ ہم سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک مقصد میں کامیاب کر دے۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، اللہ تیرے سے صرف اتنا سوال ہے کہ ہم سب کو نیک مقصد میں کامیاب کر دے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد شاعر اپنے بارے میں دعا کر رہا اللہ تعالیٰ سے، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں اپنا آج یہ پائمال ہے۔ شبنم یہ جو تخلص ہے، یہاں پہ وہ شبنم تخلص کی جگہ پہ اپنا کیا کہ تخلص اس لیے کہا جاتا ہے شبنم کو کیونکہ یہاں پہ اپنا نام لکھ سکتے تھے، مصطفیٰ، مصطفیٰ رضا، جو ان کا نام مصطفیٰ رضا جو نام ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے تھے مصطفیٰ رضا، لیکن نہیں، نام نہیں لکھے، وہاں پہ شبنم لیا۔ یہ جو شبنم ہے اسی کو تخلص کہتے ہیں کہ شاعر اپنے شعر کے آخر میں اپنا نام نہ لکھ کے وہاں پہ کوئی چھوٹا سا نام لکھ دے، اسے کہتے ہیں تخلص، تو وہ شبنم یہاں پہ لکھ دیے۔ تو یہاں پہ اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی عبادت کی ایسا عروج، ایسا اونچا مقام دے، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پیمال ہے۔ جو روزی روٹی اور فکر و طلب یعنی جو کھوج ہے، سوچ بچار ہے، اس میں وہ پیمال ہے، گم ہو گیا ہے، ان کو بھی عروج بندگی میں شامل کر دے۔ اگلا ویڈیو میں آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں ہم لوگ سوال جواب کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔